السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی جگہ کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو ترکی کی تاریخ اور آپ کہہ لیں یادداشت میں ایک بہت خاص مقام رکھتی ہے، دولما بادشاہ محل۔ یہ صرف ایک شاندار عمارت نہیں بلکہ ایک قوم کی تاریخ کے ایک اہم موڑ کی خاموش گواہ ہے۔ جی ہاں، اور خاص طور پر اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاترک نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ محل سلطنت عثمانیہ کے خاتمے اور پھر جمہوریہ کے سفر کی ایک یوں سمجھیں اہم کڑی ہے۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں جن میں ایک تفصیلی تحقیق بھی شامل ہے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ محل کیسے محض ایک شاہی رہائش گاہ سے قومی یادداشت کا مرکز بن گیا۔ تو آئیے اس کی پرتیں کھولتے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا اتاترک کے آخری ایام کا، تو وہ دولما بادشاہ آئی کی تھے، مطلب کیا وجہ بنی تھی؟ جی، وہ تھا 1938 کا موسم گرما۔ اتاتورک کی صحت اس وقت آپ کہہ لیں کچھ ناساز تھی، اور وہ انقرہ کی شدید گرمی سے بچنے کے لیے استنبول تشریف لائے تھے۔ تو انہوں نے دولما باغچہ محل میں قیام کا فیصلہ کیا، جو ظاہر ہے پہلے عثمانی سلاطین کا گھر تھا۔ اچھا، اور یہیں وہ جو کمرہ نمبر 71 ہے، وہیں 10 نومبر 1938 کو صبح 9:05 پر ان کی وفات ہوئی۔ یہ بات تو واقعی مطلب قابل ذکر ہے کہ وہ کمرہ آج تک بالکل اسی حالت میں رکھا گیا ہے۔ بالکل بالکل ویسے ہی اس کمرے میں آج بھی وہ بستر موجود ہے جس پر ان کی وفات ہوئی تھی، اور ایک میز پر گھڑی رکھی ہے جو ٹھیک 9:05 پر رکی ہوئی ہے۔ اوہ! جی، اور ان کی دواؤں کا ایک صندوقچہ بھی وہیں ہے۔ یہ چیزیں صرف آپ کہیں نوادرات نہیں ہیں، یہ اس لمحے کو جیسے منجمد کر دیتی ہیں، تاریخ کا ایک ٹھوس احساس دلاتی ہیں۔ اچھا، اور ان کی وفات کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کا جسد خاکی، وہ جو بڑا سا ہال ہے محل کا، گرانڈ سیریمونیل ہال، جی، گرینڈ سیریمونیل ہال۔ شان و شوکت کے لیے بہت مشہور تھا۔ جی جی بالکل وہی ہال، اور منظر کچھ یوں تھا کہ ترک پرچم میں لپٹے تابوت کے گرد ترک جرنیل پہرا دے رہے تھے۔ تو یہ صرف ایک رسمی کارروائی نہیں تھی، یہ ایک بہت آپ کہہ لیں طاقتور پیغام تھا۔ جی جی، ریاست اور فوج کی طرف سے۔ ہاں، ریاست اور فوج کی طرف سے قوم کے بانی کے لیے گہرا احترام، اور شاید ایک طرح سے نئے جمہوری نظام کے تسلسل اور تحفظ کی علامت بھی تھی۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے کہ ایک محل جو بنیادی طور پر عثمانی شان و شوکت کی اور شاید بعد میں ان کے زوال کی بھی علامت سمجھا جاتا تھا، وہ اتاترک کی وفات کے بعد ایک بالکل نئی، ایک قومی اور جذباتی شناخت اختیار کر گیا۔ ہاں، یہ ایک آپ کہہ لیں قابل غور تضاد ہے۔ دیکھیں، قانون تو 1924 میں آ گیا تھا، قانون نمبر 431، جس نے شاہی املاک کو قومی ملکیت قرار دے دیا تھا، لیکن اصل میں جو جذباتی تعلق بنانا عوام کا اس محل سے، ہاں، وہ اتاترک کی موت نے دولما باغچہ کو ترک عوام کے دلوں میں ایک مقدس ورثے کا درجہ دے دیا۔ عثمانی شان و شوکت کی علامت وہ ایک جمہوریہ کے بانی کی سب سے ذاتی اور غمگین یادگار بن گئی، اور یہ شاید خود ترکی کی اپنی جو پیچیدہ تاریخ ہے اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اور آج یہ محل ایک میوزیم کے طور پر مطلب عوام کے لیے کھلا ہے۔ لوگ وہاں صرف تاریخ دیکھنے نہیں جاتے ہوں گے، بلکہ شاید اپنے ماضی سے، اپنی قومی شناخت سے جڑنے جاتے ہیں۔ صحیح کہا، بالکل۔ یہ جگہ اب صرف پتھر اور سیمنٹ کی عمارت نہیں رہی ہے، یہ ترکی کے اجتماعی یادداشت کا ایک بہت اہم حصہ بن چکی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں تاریخ زندہ محسوس ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دولما باغچہ محل کی کہانی صرف ایک عمارت کی نہیں ہے، یہ ایک سلطنت کے خاتمے، ایک جمہوریہ کے بانی کی وفات اور ایک قوم کی یادداشت کی تشکیل کی کہانی ہے۔ جی، اور یہ ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ کیسے جگہیں وقت کے ساتھ ساتھ نئے معنی اپنا لیتی ہیں۔ جو کبھی شاہی طاقت کا مرکز تھا، وہ پہلے قومی سوگ کی جگہ بنا اور پھر قومی شناخت کی ایک اہم علامت بن گیا۔ اجتماعی جذبات جو کسی عمارت کو محض اینٹوں کے ڈھیر سے بڑھا کر قومی یادداشت کا ایسا اٹوٹ حصہ بنا دیتے ہیں۔